بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ ہیں، وَمِن سے ناسی لوگوں سے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یعنی روز قیامت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں یعنی وہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے جو نوٹس بنانے والی طالبات ہیں متقین کی صفات، اس کے بعد آپ نے کافروں کا ذکر، اور اب آپ نے منافقوں کا ذکر جو ہے ہیڈنگ دینی ہے۔ منافقوں کا اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو۔ اب اسلام کی جو روز بروز ترقی ہو رہی تھی اور دنیاوی فوائد حاصل کر رہے تھے، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے، کچھ موقع شناس ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے۔ شروع میں تو ایسا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا تو اس کو حد درجہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بھوک آتی، پیاس، شدت، مار، یعنی کہ کافر بہت زیادہ ان کو تکلیف دیتے، جس کی وجہ سے وہاں پر تو صرف وہی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد، غرض یہ کہ سب کچھ قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ تو اس وقت تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں جب کچھ لوگ زیادہ ہو گئے اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہونے لگے اور پریشانیاں بھی کچھ نہ کچھ کم ہو گئی، تو اب کچھ منافق ایسے تھے کہ جب انہیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور جب کہ جنگ کی کیفیت ہوتی، پریشانی ہوتی، تو وہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے۔ یا کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر سازشوں کے جال بچھاتے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے، اور زبان سے کہہ دیتے کہ ہم ایمان لائے، صفوں میں شامل ہو جاتے، اور بعد میں جا کر کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی باتیں ان تک پہنچاتے اور یوں شر پھیلانے کی کوشش کرتے۔ یا جب کبھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوتا مال غنیمت کی صورت میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے اور جنگ کی صورت میں ان کے ساتھ مل جاتے۔ اب وہ جو زبان سے کہہ رہے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ لوگ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، روز قیامت پر، وہ مومن نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے بھی تصدیق کرے، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، ہوا ایمان اور اسلام کے دعویٰ میں وہ کتنا ہی تیز زبان کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر منافقوں کی جو دلی کیفیت تھی اس کا رب کریم نے یہاں پر اظہار فرما دیا۔ اب وہ یہ جو ایک روش کر رہے تھے نا کہ جھوٹ بول کے مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو رہے تھے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیہ مقدسہ میں فرما دیا کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ فریب دینا چاہتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے، نہیں وہ فریب دے رہے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، جو دین اور ایمان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ در حقیقت کون ہیں؟ جو اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وما یشعرون انہیں اس چیز کا شعور نہیں، عقل نہیں، یعنی وہ یہ فریب اللہ تعالیٰ سے نہیں کر رہے اور نہ ہی اس کے رسول سے، بلکہ وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ۔ اس دھوکہ بازی کا وبال ان پر ہی پڑے گا، وہ اسلام اور اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جس کو ہمیشہ تاباں اور درخشاں رکھنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم پس بڑھا دیا ہے، پس زادہم اسے بڑھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، مردا اس بیماری کو، یعنی ان کی جو بیماری تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما اس وجہ سے کہ کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہاں پر کس بیماری کا ذکر ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں جو مرض ہے، بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری۔ یہ بیماری ان کو حق قبول نہیں کرنے دے رہی تھی، وہ حضور سے حسد کرتے تھے، وہ اسلام کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے،
نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کریں، حسد کریں اور کفر کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہ مانیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب سے نوازا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی دنیا میں وہ ان تک حق پہنچانے کے باوجود وہ سچائی کو نہیں مانتے تھے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کا لیے دردناک عذاب ہے۔ نفرت اور حقارت کی نظر سے جو وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ نہیں ماننا، وہ کافر لوگ جو نہیں مان رہے وہ الگ بات ہے، مگر وہ لوگ جو منافق، کیونکہ آپ منافقوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو مانتے تھے مگر دل سے نہیں مانتے تھے، تو یہ جھوٹ بولتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، مگر جب کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔